السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو آج ہمارا لیسن سٹارٹ ہو رہا ہے آیت نمبر 130 سے، یعنی یہاں وَمَن یرغب سے۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی بدلہ، کوئی سفارش، کوئی کچھ نہیں ہوگا، کوئی کسی کی مدد نہیں کی جائے گی۔ وہ دن اتنا سخت ہوگا، ہر ایک کو آج ہی دنیا میں ہی اپنے اعمال ٹھیک کر کے جانے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ابراہیم کو اللہ نے آزمایا، اور اللہ تعالیٰ نے جب آزمایا تو وہ آزمائش پر پورا اترے۔ اور اس کے بعد پھر بیت اللہ بنانے کی باری، مقام ابراہیم کا تذکرہ کہ جس مقام ابراہیم، اس پتھر کو کہتے ہیں جو کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے وقت جو پتھر رکھ کر کعبہ، یعنی کہ اس کے اوپر کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ تعمیر کرتے تھے، اور اس کے اوپر حضرت ابراہیم کے پاؤں کا نشان بھی موجود ہے۔ اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو مقام ابراہیم کو مصلی نماز کی جگہ بنا لو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے مطابق کہ انہوں نے دعا کی کہ اس شہر کو امن والا بنا دے، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق دے دے۔ جو اللہ اور اس قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں تو کافر کو بھی فائدہ دوں گا۔ آخر کار کافر کے لیے دنیا میں فائدہ ہوگا لیکن آخرت میں ان کے لیے آگی ہوگی۔ تو پھر اس کے بعد ابراہیم اور اسماعیل جب بیت اللہ بنا رہے تھے اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، اور ساتھ ساتھ ان کی دعاؤں کا تذکرہ کیا۔ اور آج کا سبق جو ہم پڑھ رہے ہیں وَمَن یرغب، سب سے پہلے تو ہم تجوید کی طرف آئیں گے۔ وَمَن یر، را کو پر کریں گے کیونکہ یہ را سے پہلے جو یا ہے اس کے اوپر زبر ہے۔ وَمَن یرغب، غ، آج ہم نے تجوید میں غین پڑھا ہے۔ وَمَن یرغب عن ملت، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ عن ملت ابراہیم الا، ومن، اور کون ہے، یرغب، وہ منہ موڑے، عن سے، ملت، ملت، دین، ابراہیم کا، الا من، مگر جو، الا من سفیہ، مگر جو سفیہ، بیوقوف بنائے، نفسہ، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، اور البتہ تحقیق ہم نے چن لیا ہے اسے، پسند کر لیا ہے اسے، فی الدنیا، دنیا میں، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، فی الآخرۃ، آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِینَ، یقیناً نیکوں میں سے ہوگا۔ بامحاورہ ترجمہ کی طرف آتے ہیں کہ دین وَمَن یرغب عن ملت ابراہیم، دین ابراہیمی سے وہی بے رغبتی کرے گا، وہی پھرے گا، وہی منہ موڑے گا جو بیوقوف ہو، جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیا۔ تو اسے ہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا، اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہیں۔ کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اب یہاں پر عربی زبان میں راغبہ کا صلہ عن ہو تو اس کے معنی بے رغبتی کرنا، اعراض کرنا کے ہوتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی وہ عظمت اور فضیلت بیان کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا اور آخرت میں عطا کی تھی، اور یہ بھی وضاحت کر دیا کہ ملت ابراہیمی سے اعراض کرنا، منہ موڑنا، بے رغبتی کرنا عام مسلمان بندے کا کام نہیں، سمجھدار بندے کا کام نہیں، بلکہ بے وقوفوں کا کام ہے۔ دین ابراہیم سے منہ موڑنا بے وقوفوں کا کام ہے۔ کسی عقل مند سے تو اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ دین ابراہیمی سے بے رغبتی کرے، منہ موڑے۔
اور آگے فرمائے اذ قال لہو، اذ قال لہو جب کہا اس کو، ربہ اس کے رب نے، اسلم تو فرما بردار ہو جا، قال اچھا یہاں پر کیا آ گیا ہے؟ لا آ گیا ہے، اسلم کے اوپر کیا ہے؟ لا ہے۔ لا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں۔ لا کا مطلب ہوتا ہے جس حرف پر لا آ گیا ہے سینٹر میں تو وہاں رکنا نہیں ہے، وقف نہیں کرنا، رکنا نہیں ہے، سٹے نہیں کرنا، بلکہ اس کو آگے لے جائے۔ اسلم ربہ اسلم قال اسلم، بغیر رکے آپ نے آگے چلے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو فرما بردار ہو جا، اس نے کہا میں فرما بردار ہو گیا، لرب العالمین تمام جہانوں کے رب کے لیے۔ با محاورہ ترجمہ کیا ہے؟ جب کبھی انہیں ان کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا، انہوں نے کہا میں رب العالمین کی میں نے رب العالمین کی فرما برداری کی، یعنی رب العالمین نے کہا فرما بردار ہو جا تو میں ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یہ فضیلت اور یعنی برگزیدگی انہیں اس لیے حاصل ہوئی کہ انہوں نے اطاعت و فرما برداری کا بے مثال نمونہ پیش۔ کون سی فضیلت انہیں کیوں ملی؟ پیچھے نا کہ جو ہم نے انہیں دنیا اور آخرت میں پسند کیا، دنیا میں وہ برگزیدہ لوگوں میں سے اور آخرت میں وہ نیکوں میں سے ہوں گے، کیوں؟ ان کی خوبی کیا تھی؟ یہ اتنا بڑا شرف کیوں ملا انہیں؟ کیونکہ جب کبھی انہیں اللہ نے کہا تو انہوں نے انکار نہیں کیا، بلکہ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا۔ اللہ اگر اطاعت ایک ماں ہے، ماں یا باپ اپنے فرما بردار بچوں کو پسند کرتا ہے، استاد اوبیڈینٹ اسٹوڈنٹس کو پسند کرتا ہے، فرما بردار بچوں کو استاد پسند کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ آپ یعنی اسٹوڈنٹ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ سے ٹیچر اگر محبت کرتا ہے تو کس بنیاد پہ کرتا ہے؟ اوبیڈینٹ کو تو ہر کوئی پسند کرتا ہے نا، تو اللہ کی ذات نے اگر ابراہیم کو پسندیدہ کیا، برگزیدہ کیا، اپنا فیورٹ بندہ بنایا تو کیوں؟ کیونکہ وہ ان کی کوالٹی تھی کہ جب کبھی اللہ نے کوئی کام کہا تو انہوں نے کہا جی میں فرما برداری کی۔ سبحان اللہ۔ یہاں ہمیں کیا سمجھ آتی ہے کہ اگر ہم بھی اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کے حکموں کے سامنے قرآن کریم پورا پڑھیں تو یہ اللہ کے احکام ہیں، اللہ کے اوامر و نواہی کے سامنے ہمیں سر تسلیم خم کرنا ہے، اگر ہم بھی اس لڑی میں اپنے آپ کو پرونا چاہتے ہیں تو۔ آگے دیکھیے وَوَصَّى بِهَا اور وصیت کی اس کی، ابراہیم بنی ہی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، ویعقوب اور یعقوب نے بھی، ابراہیم نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور یعقوب نے بھی۔ وصیت اور نصیحت میں فرق ہوتا ہے۔ نصیحت جیسے ہم بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کیسے کرو، وصیت یہ ہوتی ہے جو مرتے وقت کی جاتی ہے کہ تم نے میرے بعد ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے۔ یا بنی یا یہی ہے، یا بنی یا اے میرے بیٹو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ ہستفا چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے، فیورٹ بنا لیا ہے، لکم الدین تمہارے لیے دین کو، ولا تموتن فلا تموتن تو نہ تم ہرگز مرنا، الا مگر، وانتم اس حال میں کہ تم مسلمون تم سب فرما بردار ہو۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اسی کی وصیت ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو کی کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرما لیا ہے، خبردار تو مسلمان ہی مرنا، یعنی جب تمہیں موت آئے تو تمہاری مسلمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں، مسلمانی کی حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے۔ یہ آخری وقت انہوں نے وصیت کی تھی۔ اور آگے فرمایا تو حالانکہ وہ تو آلریڈی سارے مسلم تھے نا، مسلم کا مطلب فرما بردار، خود فرما برداری کی تو اولاد کو بھی فرما برداری کا
حکم دیا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب نے دین کی وصیت اپنی اولاد کو کی، جو یہودیت نہیں اسلام ہی تھا جس کی وصیت کیا۔ اور بھی کئی جگہوں پر اس کی یعنی کہ وضاحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ دین اسلام ہی ہے، تو اسلام کو ماننے والا مسلم۔ آگے دیکھیے ام کنتم، یہی ہے ام کنتم، کیا تم تھے شہداء گواہ، اذ جب جب آئی، حاضر ہوئی کا مطلب جب آئی، یعقوب الموت، موت یعقوب علیہ السلام پر موت، کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ اذ قال، جب اس نے کہا، لبنیہ اپنے بیٹوں سے، لبنیہ اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون کس کی، تم سب ماں کس کی، تعبدون تم سب عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد، قالو ان سب نے کہا، نعبد ہم عبادت کریں گے، الہک تیرے معبود کی، و الہ آبائک اور تیرے آباء و اجداد کے معبود کی، تیرے باپ دادا کے معبود کی۔ تیرے باپ دادا کون؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، یعنی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے ایک معبود کی، مطلب سب کا معبود کیا تھا؟ الہ واحدہ، ایک معبود۔ اچھا جی یہاں دیکھیں الہ واحدہ کے اوپر صلے اور جیم آ گیا، ٹھیک ہے۔ صلے کا مطلب کیا ہے؟ یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے، اور جیم کا مطلب وقف جائز کی علامت ہے، یعنی ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ الہا واحدہ، یہاں اگر آپ کا سانس ٹوٹ گیا تو آپ پھر آگے اتنا کر کے تو پھر الہا واحدا ونحن، دیکھیں آپ نے پڑھا کہ اور یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، اگر آپ ٹھہر جاتے الہا واحدہ ٹھہرنا بہتر ہے، اور نہ ٹھہرنا جائز ہے، اگر آپ نہیں بھی ٹھہرتے ہیں تو واحدا ونحن لہ مسلمون پڑھ لیتے تو یہ بھی جائز، سمجھ آ گئی ہے۔ ونحن اور ہم، لہو اس کے لیے، مسلمون سب فرما بردار ہیں۔ اب با محاورہ ترجمے کی طرف آئیے۔ کیا یعقوب کی موت کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے کہا کہ آپ کے معبود کی، اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی، جو معبود ایک ہی ہے۔ وضاحت بھی کر دی کہ ایک ہی، جو آپ کا معبود بھی وہی، ابراہیم اسماعیل ہمارے باپ دادا کا بھی معبود وہی، سب کا تو معبود ایک ہے، ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ سبحان اللہ، کتنی فرما بردار اولاد تھی، کتنی اچھی اولاد تھی کہ انہوں نے کہا کہ جس کی، پھر یہی نہیں کہا آپ، بلکہ آپ کے باپ دادا کو بھی، کیونکہ سب کا دین ایک ہی چلتا آ رہا تھا، تو باپ کتنا خوش ہوا ہوگا جس کی اولاد اس کی ہاں میں ہاں ملا دیتی ہے، یا اس کے کام کو، اس کے مشن کو آگے لے کے چلنے کی کوشش کرتی ہے، یا جو وہ جیسے جس طریقے پر وہ تھے اولاد اسی طریقے پر، باپ کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرتی ہے یا پرومس کرتی ہے، تو والدین کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اور وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور کہنے لگے ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، تِلْکَ یہ کیا مطلب؟ تِلْکَ مطلب ہوتا ہے وہ ایک گروہ تھا، تِلْکَ وہ، أُمَّةٌ ایک گروہ تھا، قد خلت اب ذہن میں رکھو وہ گزر چکا ہے، یہ جن کی ہم نے بات کی ہے نا وہ گزر چکا ہوا ہے، انہوں نے عمل کر لیے، جو باپ ان کا اللہ کے حکموں پر چلتا رہا، اولاد ویسی فرما بردار تھے، وہ ایک گروہ تھا جس کا اللہ نے تذکرہ کیا تمہیں دکھانے کے لیے، پہلے نبیوں کے تذکرے، پہلے انبیاء کے تذکرے، ان کی اولادوں کے تذکرے، جو بھی تذکرے ہیں وہ صرف ہم لوگوں کے لیے ہیں کہ ہم ان کو دیکھیں،
انہیں سنیں، عبرت حاصل کریں، اور جو لوگ نیک تھے ان کی طرف دیکھ کے ہم اپنی زندگیاں بہتر کریں. ٹھیک ہے. اب وہ تھا گروہ جو گزر چکا ہے، قد خلط یقیناً گزر چکا ہے، لہا اس کے لیے جو اس نے کمایا. پہلے جو دنیا سے جا چکے ہیں انہوں نے، ٹھیک ہے، وہ گروہ تھا وہ گزر چکا ہے، اس نے جو کیا وہ اس نے اپنے لیے کیا ہے. اب کیا ہے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا. اب تم نے جو کام کرنا ہے. بھلا کیا کہتے لوگ، میرا نانا بڑا حافظ، بہت بڑا عالم دین تھا، وہ مجھے بخشا لے گا، ہمارے بزرگ بڑے ایسے تھے، کون چیز سرکاریں تھیں وہ ہمیں بچا لیں گی. ان کے لیے جو انہوں نے عمل کیے اور تمہارے لیے جو تم نے عمل کیے وہ گزر چکے ہیں. وَلَا تُسْأَلُونَ، اور نہیں تم پوچھے جاؤ گے. وَلَا تُسْأَلُونَ، اور نہیں تم سوال کیے جاؤ گے. تسالون سوال ایک ہی ہے نا. عَمَّا، اس کے بارے میں جو کانو تھے وہ یعملون عمل کرتے. عمل جو وہ کرتے تھے تم سے پوچھا نہیں جائے گا، یعنی ان کے بارے میں جو پہلے جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے عمل جیسے بھی ہوں، اچھے ہوں برے ہوں، ان کے بارے میں ہم سے پوچھ نہیں ہونی، اور ہمارے بارے میں ان سے پوچھ نہیں ہونی. وقالو، اور انہوں نے کہا، وقالو، اور سب نے کہا، کونو، تم سب ہو جاؤ، ہودن، یہودی، او نصارا، یا نصرانی، تہتدو، تو تم سب ہدایت پا جاؤ گے. قل، کہہ دیجئے، بلکہ ملت ابراہیم، ابراہیم کے دین پر ہیں. حنیفاً، ابراہیم کون سے؟ سیدھی راہ والے، حنیف یک طرفہ یعنی سیدھی راہ والے. وما کانا، اور نہیں تھے وہ ابراہیم، من المشرکین، مشرکوں میں سے. اب یہاں کیا تذکرہ ہوا؟ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے. یہودی نصارہ کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں لوگوں کو کہ تم یہودی بنو گے تو تم ہدایت پاؤ گے. نصارہ کہتے ہیں لوگوں کو تم عیسائی بنو گے تو تم ہدایت پاؤ گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بلکہ کہو، بلکہ صحیح راہ پر ملت ابراہیمی والے ہیں. سیدھی راہ کن کی ہے؟ جو ملت ابراہیمی پر چلتے ہیں، اور ابراہیم خالص اللہ تعالیٰ کے ماننے والے تھے اور وہ مشرک نہیں تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. اب یہاں پر یہود کو زجر و توبیخ کی جا رہی ہے کہ تم جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم یعقوب نے، یہ پچھلے والی آیت اور یہاں پر، کہ تم نے جو کہا کہ ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو یہودیت پر قائم رہنے کی وصیت کی تھی، تو کیا تم وصیت کے وقت موجود تھے؟ کیا تم وصیت کے وقت موجود تھے؟ اگر یہ وہ کہیں کہ موجود تھے تو ان سے پھر کہو کہ اس سے بڑھ کر بہتان کیا ہوا. کیونکہ اگر انہوں نے اس ٹائم بات وہ تو نہیں کی تھی، یہ والی بات کی تھی کہ تم کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے کہا اللہ کی. اور اس والی آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ بھی کہا جائے کہ یہود کو کہ تمہارے آباء و اجداد میں جو انبیاء صالحین گزرے ہیں ان کی طرف نسبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جیسے ہمارے لوگ کرتے ہیں. ہمارے فلانا، ہماری تو 7 پیڑھیوں میں پہلے بزرگ گزرے ہیں، پیر گزرے ہیں، فلاں گزرے ہیں، فلاں گزرے ہیں. اس کا کوئی فائدہ. اگر تم صالحین کی طرف یا انبیاء کی طرف اپنی نسبتیں کرتے ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. انہوں نے جو کچھ کیا ہے ان کا صلہ انہیں ہی ملے گا، ان کی نیکیوں کا بدلہ انہیں ہی ملے گا. تمہیں تو وہی کچھ ملے گا جو تم کماؤ گے، جو تم عمل کرو گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلاف کی نیکیوں پر اعتماد اور سہارا غلط ہے. اسلاف یعنی جو پیچھے گزر چکے ہوئے ہیں، اور اصل چیز ایمان اور عمل صالح ہے، جو پچھلے صالحین کا بھی سرمایہ تھا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی نجات کا بھی واحد ذریعہ نیک اعمال، ایمان اور اعمال صالحہ. جو کرے گا نجات اس کی ہونی ہے. میرے کرنے کا آپ کو فائدہ نہیں اور آپ کے کرنے کا مجھے فائدہ نہیں ہوگا. آگے دیکھیے کیا ہے، قولوا آمنا، تم سب کہو، قولو، تم سب کہو، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل، اور جو اتارا گیا، الینا، ہماری طرف، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، جو اتارا گیا، ابراہیم، الی ابراہیم، ابراہیم کی طرف، و اسماعیل، و اسحاق، و یعقوب، والاسباط، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادوں کی طرف. وما اوتیہ،
اور جو دیا گیا موسیٰ و عیسیٰ، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، وما اوتیا اور جو دیا گیا اوتیا النبیون جو دیا گیا نبیوں کو من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق نہیں ہم تفریق کرتے، بین احد منہم کسی ایک کے درمیان ان میں سے، بین درمیان، احد ایک، منہم ان میں سے کسی ایک کے، وَنَحْنُ اور ہم لہو اس کے مسلمون فرما بردار ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ دیکھیے، اے مسلمانوں تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف نازل کی گئی اور جو چیز ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، جو کچھ اللہ کی طرف سے موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء دیے گئے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا فَإِنْ پس اگر وہ سب ایمان لائیں، بِمِثْلِ اس کی مثل ما جو آمنتم بِهِ تم ایمان لائے ہو اس پر، فَقَدِ اهْتَدَوْا تو یقیناً وہ سب ہدایت پا گئے۔ وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ سب تولوا پھر جائیں، منہ موڑ لیں، انحراف کریں، فَإِنَّمَا تو بے شک ہم وہ فی شقاق ضد میں ہیں، شقاق بدبختی میں ہے، ضد میں ہے، شقاوت میں ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ تو پس ان قریب کافی ہوگا تجھے اللہ ان سے۔ قرآن پاک کا سب سے لمبا حرف فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ اکثر بورڈ میں پوچھا جاتا ہے، قرآن پاک کا لمبا حرف بتائیں۔ اچھا، قرآن پاک کے جتنے حروف ہیں، خاف کہاں پر ہو رہا ہے؟ فرض کریں 100 حروف ہیں یا 1,00,000 حروف ہے، فرض کریں جتنے حروف ہیں ان میں سے، یعنی سپاروں کے لحاظ سے تو پتہ ہے 30 سپارے ہیں، 15 ادھر کر دو 15 ادھر کر دو، آدھا ہو گیا، لیکن حروف کے اعتبار سے سینٹر کہاں ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، کتنا پیچیدہ سا مسئلہ ہے۔ نقطے کتنے ہیں؟ قرآن پاک کی زبریں کتنی ہیں؟ زیریں کتنی ہیں؟ پیشیں کتنی ہیں؟ ٹھیک ہے، قرآن پاک میں ایک باریک کاف کتنے استعمال ہوئے ہیں، دال کتنے آئے ہیں؟ مشکل ہے نا، لیکن ہر چیز قرآن میں یعنی کہ اس کے بارے میں موجود ہے، بڑی بڑی لوگوں نے تحقیق کی ہے، سبحان اللہ۔ تو یہاں پر یہ ہے قرآن پاک کا سب سے لمبا حرف جو ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ تو کیا پڑھ رہے تھے؟ ہاں، اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پائیں اور اگر وہ منہ موڑیں تو خلاف میں ہیں، بدبختی میں ہیں، اللہ ان سے عنقریب آپ کی کفایت کرے گا اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اچھا جی، یہاں پر پچھلی آیت میں اور یہاں پر یہودی اور مسلمانوں کو یہودیت کی اور عیسائی عیسائیت کی دعوت دیتے، یہودی یہودیت کی اور عیسائی عیسائیت کی دعوت دیتے اور کہتے کہ ہدایت اسی میں ہے، ہماری بات مان لو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ ہدایت ملت ابراہیمی کی پیروی میں ہے۔ جو حنیف تھا وہ مشرک نہیں تھا، حنیف کا مطلب ایک اللہ کا پرستار، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا، جبکہ یہودیت اور عیسائیت دونوں میں شرک موجود ہے، اور اب بدقسمتی سے مسلمانوں میں بھی شرک کے مظاہر عام، بہت سے مسلمانوں میں شرک پایا جاتا ہے، بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات اگرچہ بحمد اللہ قرآن و حدیث میں محفوظ ہیں، جن میں توحید کا تصور بالکل بے غبار اور نہایت واضح ہے، ہر طرح سے واضح کر دیا گیا توحید کیا اور شرک کیا، قرآن پاک کی آیات نے واضح کیا، جس سے یہودیت، عیسائیت اور سنویت کیا ہے؟ دو خداؤں کے قائل مذاہب کہ دو خدا ہیں۔ تو
تنویت یعنی دو خداؤں کے قائل مذاہب سے اسلام کا امتیاز نمایاں ہے، لیکن مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کے اعمال اور عقائد میں جو مشرکانہ تصورات ہیں، اس نے اسلام کے امتیاز کو دنیا کی نظروں سے اوجھل کر دیا ہے، کیونکہ غیر مذاہب والوں کی دسترس براہ راست قرآن و حدیث تک تو نہیں ہو سکتی۔ وہ تو مسلمانوں کے عمل کو دیکھ کر ہی اندازہ لگائیں گے کہ اسلام میں اور دیگر مشرکانہ تصورات سے آلودہ مذاہب کے درمیان میں فرق کیا ہے۔ کافر کو دیکھ کے اور مسلم کو دیکھ کے کوئی غیر مذہب جس نے ہماری کتاب ہی نہیں پڑھی، قرآن ہی نہیں پڑھا، اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ ان کے عقائد میں اور ہمارے عقائد میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی قبروں کے سامنے سر جھکا رہے ہیں تو وہ پتھروں کے سامنے، بتوں کے سامنے جھکا رہے، تو انہیں کیا پتہ چلے گا کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے؟ مسلمان نے اپنے عقائد کے لحاظ سے، اپنے اعمال کے لحاظ سے تو بتانا تھا، لیکن آج کے ہمارے مسلمان یہی ہیں مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، یعنی مشرکانہ عقائد کی طرف مسلمان بڑھ چڑھ کر حصہ لے، جس کو دیکھ کر عام طور پر دوسرے لوگ فرق نہیں محسوس کر سکتے کہ مسلم کون ہے، صحیح مسلم کون ہے۔ صحیح مسلم وہ ہے جو اللہ کے سامنے صرف اور صرف جھکتا ہے۔ تو اس کے بعد یہاں ایمان کی بات کی جا رہی ہے کہ اصل ایمان کیا ہے۔ تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی ملا یا ان پر نازل ہوا، سب پر ایمان لایا جائے۔ ایمان کیا ہے؟ نبیوں کو جو کچھ ملا ان پر ایمان لایا جائے، نبیوں پر جو کچھ اترا ان پر ایمان لایا جائے، کسی بھی کتاب یا رسول کا انکار نہ کیا جائے۔ یقین ہونا چاہیے کہ جتنے نبی آئے اللہ کی طرف سے سچے رسول تھے، اپنے اپنے وقت میں وہ قابل ان کی جو شریعت تھی وہ قابل عمل تھی۔ تو کسی ایک کتاب یا نبی کو ماننا، کسی کو نہ ماننا، اس نبی کو مانتے اس کو نہیں مانتے، اس کتاب کو مانتے اس کو نہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ انبیاء کے درمیان تفریق ہے جس کو اسلام نے جائز نہیں رکھا، بلکہ سب کو ایک ہی نظر میں رکھا۔ کسی نبی کے درمیان، کسی کتاب کے درمیان میں تفریق نہیں کرنی۔ البتہ عمل ماننا ہے، ایمان آپ نے ان کتابوں پر لانا ہے، لیکن عمل صرف اور صرف قرآن کریم پر، قرآن کریم کے احکام پر عمل ہوگا، پچھلی کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں پر نہیں، کیونکہ ایک تو وہ اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، تحریف شدہ کتابیں، دوسرا قرآن نے ان سب کو منسوخ کر دیا ہے، قرآن نے ان ساری شریعتوں کو منسوخ کر دیا، قرآن ناسخ شریعت ہے، اس پر عمل ہوگا، پہلے ساری منسوخ ہو چکی ہیں۔ ایک نبی کے بعد جب دوسرا نبی آتا ہے تو پہلے نبی کی شریعت منسوخ ہو جاتی ہے، دوسرے نبی کی شریعت ناسخ ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ہے فَإِن ہاں وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، صِبْغَةَ اللَّهِ، صِبْغَةَ اللَّهِ، اللہ کا رنگ، وَمَنْ أَحْسَنُ، اور کون زیادہ اچھا ہو سکتا ہے، مِنَ اللَّهِ، اللہ سے، صِبْغَةً، رنگ میں۔ یہاں پر صبغہ، پہلی صبغہ جو ہے نا، صبغۃ اللہ، جیم ہے، تو جیم کا مطلب کیا ہے؟ وقف جائز کی علامت ہے۔ بڑی پیاری سی آواز میں آپ تلاوت کر رہے ہیں تو آپ پڑھیں صبغۃ اللہ، یہاں پر آپ ٹھہر سکتے ہیں، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا جائز ہے، اگر آپ یہاں نہیں بھی ٹھہرتے تو تب بھی جائز ہے۔ آگے آپ نے دوسرے صبغہ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ، صبغةً، تا اور واو کے سینٹر میں ایک چھوٹی سی زا ہے، را کے آگے جو زا ہوتی ہے، زا کا مطلب کیا ہے؟ یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے، صبغہ یہی ہے، یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے، یعنی آپ نہیں ٹھہریں گے تو بہتر ہوگا۔ صبغةً وَنَحْنُ، ڈائریکٹ تا کو واو کے ساتھ ملا کے آپ آگے گزر جائیں، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اور کون زیادہ اچھا ہو سکتا ہے اللہ کے رنگ سے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ محاورہ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا؟ اب اللہ کا رنگ اختیار کرو، کیوں یہ بات کہنے کی ضرورت پیش آئی؟ عیسائیوں نے ایک زرد رنگ کا پانی مقرر کیا ہوا تھا، جو ہر عیسائی بچے کو
اور ہر اس شخص کو بھی دیا جاتا جس کو عیسائی بنانا ہوتا. ہر وہ بچہ جو ان کے گھروں میں پیدا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، وہ اس زرد رنگ میں نہلاتے تھے. اور ہر وہ شخص جس کو اپنے مذہب میں شامل کرنا ہوتا تھا، جس کو عیسائی بنانا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اس کو بھی رنگ رنگتے. کون سا؟ زرد رنگ کا، جس کو کہتے ہیں زردہ رنگ. چاولوں والا رنگ ہوتا ہے نا، زردہ رنگ. جی، اس رسم کا نام ان کے ہاں بپتسمہ، ٹھیک ہے، تھا. یہ ان کے نزدیک بہت ضروری ہے. ان کے بغیر وہ کسی کو پاک تصور نہیں کرتے. جس کو زرد رنگ میں نہلاتے نہیں تھے اس کو پاک تصور نہیں کرتے تھے، سمجھتے تھے یہ پلید ہے. جو بچہ پیدا ہوتے ہی اس کو نہلایا تو اس میں نہیں، جب تک نہیں نہلایا وہ بچہ پاک نہیں ہوگا ان کی نظر میں. اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی اور کہا کہ اصل رنگ تو اللہ کا رنگ ہے، اس سے بہتر تو کوئی رنگ نہیں ہو سکتا. اللہ کے رنگ سے مراد اب کیا اللہ کا کوئی اسپیشل رنگ ہے؟ کوئی ہے؟ اللہ کے رنگ سے مراد وہ دین فطرت یعنی دین اسلام ہے، جس کی طرف ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی امتوں کو دعوت دی، یعنی دعوت توحید دی ہے. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے مسلمان جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا پڑھتے ہیں؟ لا اللہ نہیں، لا الہ الا اللہ. اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں نا، مطلب جس نے سوری اس میں بھی لا الہ الا اللہ ہے نا، اشہد ان لا الہ الا. اس کے کان میں اذان، ایک کان میں اذان کہی جاتی ہے، دوسرے میں اقامت کہی جاتی ہے. اور جس عیسائی کو مسلمان بناتا ہوتا ہے تو اس کو اشہد اللہ الہ الا اللہ کلمہ اس کو پڑھایا جاتا ہے. مطلب مسلمان صرف اللہ کی توحید کا اقرار کروا کے، مطلب اس کو اللہ کے رنگ میں رنگتے ہیں. مسلمان سمجھتا ہے کہ اللہ کی توحید کا اقرار کروا دیا تو یہ سمجھ لیں اب یہ پاک ہے. آپ نے یہودی کو، عیسائی کو مسلمان بنانا تو کلمہ پڑھا دیجیے. بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کے ایک کان میں اذان اور دوسرے میں اقامت کہہ دو، اس میں بھی توحید کا اقرار ہے. اور جبکہ عیسائیوں کا طریقہ کاری چینج تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا تو اللہ نے ان کی کروائی. اور اصل رنگ اللہ ہی کا رنگ ہے. ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے اچھا کسی کا رنگ نہیں ہو سکتا. جو اللہ کے رنگ میں رنگ گیا صرف اسی کی کامیابی ہے. حضرت بلال اللہ کے رنگ میں رنگ گئے تھے تو احد 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 جتنی مارے دی گئیں، گرم ریت پر لٹایا گیا، سینے پہ بھاری پتھر رکھا گیا تو احد احد کی آوازیں تھی. یہ ہوتا ہے اصل میں اللہ کا رنگ. آگے دیکھیے، قل اتحاج، آپ نے پڑھنا اس کو کیسے ہے، یہ اس طرح کے الفاظ تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں. اتحاج، حاج بولتے ہیں تو آپ نے داڑوں کو بند کر لیتا. حاج، جیم شین یا ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. حاجو، حاج کہہ کے تو چھوڑنا نہیں ہے. حاجوننا، حاجوننا، حاجو، ٹھیک ہے. کہہ دیجئے اتحاجوننا، کیا تم سب جگڑتے ہو، حاج کیا تم سب جگڑتے ہو ہم سے، فی اللہ اللہ کے بارے میں، وہو حالانکہ وہ ربنا ہمارا رب ہے، وربکم اور تمہارا بھی رب ہے، ولنا اور ہمارے لیے، اعمالنا، یہ کون ہے ٹک ٹک لگائی ہوئی ہے کسی؟ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، ولکم اور تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے اعمال، ونحن اور ہم لہو اس کے لیے، مخلصون سب مخلص ہیں. مخلص کا مطلب عبادت کرنے والے ہیں. ام تقولون، ام کیا، پہلے اس کے پہلے والی آیت کا ترجمہ کر لیتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جو ہمارا اور تمہارا رب ہے، ہمارے لیے ہمارے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل. تو اسی کے لیے، ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں، ہم اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں. یعنی کیا تم ہم سے اس بارے میں جھگڑتے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے لیے اخلاص و نیاز مندی کے جذبات رکھتے ہیں، اسی کے حکموں کا اتباع کرتے ہیں، اسی کی زجر و توبیخ سے ڈرتے ہیں، اسی کی ڈانٹ سے ڈرتے ہیں، جو اس نے حکم دیے ہیں ان کو مانتے ہیں، جو منع کیا جن سے ہم منع ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارا رب ہی نہیں ہے، وہ تو تمہارا بھی رب ہے. اور
تمہیں بھی اس کے ساتھ یہی معاملہ کرنا چاہیے جو ہم کرتے ہیں، جیسے ہم اس کی بات مانتے ہیں، اس کا حکم مانتے ہیں، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو یاد رکھو تمہارا عمل تمہارے ساتھ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ، اور ہم تو اسی کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے ہیں، اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ام تقولون، ام کیا، تقولون تم سب کہتے ہو، انا بے شک ابراہیم و اسماعیل اور اسماعیل و اسحاق اور اسحاق و یعقوب اور یعقوب والاسباط اور ان کی اولادیں، کانو سب تھے، ہودن یہودی او نصارا یا نصرانی، قل کہہ دیجیے اانتم اعلم کیا تم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ، ملا لام کو پر نہیں کرنا، موٹا نہیں پڑھنا، ام اللہ یا اللہ، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ۔ اب دیکھو لفظ اللہ کے بعد کیا آیا، تو کیا ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے، یہ وقف مطلق کی علامت ہے اور اس پر ٹھہرنا چاہیے، اور لیکن یہاں پر بات پوری نہیں ہوتی کیونکہ کہنے والا بات ابھی کچھ اور کہنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انتم اعلم ام اللہ ومن اظلم، اور کون ہے اظلم زیادہ بڑا ظالم، کون ہے بڑا ظالم، ممن اس سے جو کتم چھپائی شہادتن گواہی، عندہ اس کے پاس، من اللہ، یہ اس لفظ سے اللہ کو پر پڑیں گے، من اللہ اللہ کی طرف سے، یہاں بھی تو آ گیا ہے، یہ وقف مطلق کی علامت، اس پر ٹھہرنا چاہیے، مگر یہ علامت وہاں ہوتی ہے جہاں مطلب پورا نہیں ہوتا، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ بغافل غافل عما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ آگے بھی پڑھ لیتے ہیں، تل کا وہ ایک امت تھی، تل کا امتن پہلے بھی ہوا، وہ ایک امت تھی، قد خلت یقیناً گزر چکی ہے، لہا اس کے لیے، ما کسب جو اس نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے، ما کسبتم جو تم نے کمایا، ولا تسألون اور نہیں تم سب پوچھے جاؤ گے، عما اس کے بارے میں جو کانوا یعملون تھے وہ سب کرتے۔ یہ تھا ہمارا با محاورہ ترجمہ ان دو آخری آیات کا۔ اب ہم ترجمہ اکٹھا کر لیتے ہیں، با محاورہ ترجمہ، یہ لفظی ترجمہ ہم نے کر لیا۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ کہہ دو کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اللہ کے پاس شہادت چھپانے والے ہی زیادہ ظالم، چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ انبیاء یہودی یا نصرانی نہیں تھے، تمہیں پتہ ہے، اسی طرح تمہاری کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بھی موجود تھیں، لیکن تم ان شہادتوں کو لوگوں سے چھپا کر ایک بڑے ظلم کا ارتکاب کر رہے ہو۔ جو بندہ شہادت کو چھپاتا ہے وہ بہت بڑا ظلم کا ارتکاب کرتا ہے، وہ شہادت کوئی بھی ہو، ان کی کتابوں میں موجود تھا، انہیں پتا تھا کہ یہ نبی جو تھے یہودی بھی نہیں تھے، عیسائی بھی نہیں تھے، پھر یہ بھی پتا تھا آخری نبی کی نشانیاں ان کی کتاب میں کیا تھی، وہ کس نسل سے آئے گا، اس کا رنگ و یعنی ان کا حسب و نسب کیا ہوگا، شکل و صورت کیسی ہوگی، حلیہ کیا ہوگا، سب کچھ موجود تھا، لیکن پہچاننے کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا۔ تو ایسا بڑا ظالم، وہ جو حق بات کو چھپا جاتا ہے، وہ صحیح بات نہیں کرتا، تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ آپ بھی چھپا جاتے ہو، شہادت کو چھپا جاتے ہو، چھپا جاتے ہو، بہت سے مواقع پر ہم چھپا جاتے ہیں۔ ہماری بہن نے ایک زیادتی کیا دوسرے کے ساتھ اور ہم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، ہمارے بھائی نے زیادتی کی، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور ہم کیا کرتے ہیں، پردہ ڈال کے، پوچا مار کے ہم صفائیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ پوچا تو نہیں مارتا، بولتا ہی نہیں ہے، مطلب وہ کہتا ہے میں نہیں گل چ نہیں آنا، کیا مطلب؟ یہ بھی تو شہادت چھپانا ہی ہوا۔ اگر کوئی پوچھ لیتا ہے بھائی آپ آنکھوں کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا، آپ پاس موجود تھے، بتائیں، وہ کہتے ہیں مینوں نہیں پتا، حالانکہ پتہ ہوتا ہے، تو یہ بھی شہادت کو چھپانا ہوتا ہے کہ آپ حق بات بول نہیں رہے، آپ کو پتہ ہے لیکن آپ نہیں بول رہے۔ اور ہم بہت سا ہوتا ہے، ہماری امیاں ہماری بھابھیوں کے ساتھ زیادتی کر جاتی ہیں اور ہم امی کی صفائی میں بڑا کچھ بول جاتے ہیں،
ہم بہنیں بہنیں آپس میں بہت سی شہادتوں کو چھپا جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ہم اپنے رشتہ داروں میں اس کی بات یا اس کا ساتھ زیادہ دیتے ہیں جو جس کے ساتھ ہماری بنتی ہو، دوسرے کے لیے اگر بات آ جائے تو ہم شہادت کو چھپا جاتے ہیں۔ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ نہیں ڈرنا چاہیے؟ اب آج سے ذہن میں اپنے دلوں کی دماغوں کی پٹیوں پہ لکھ کے لے کے جائیں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، سب سے بڑا ظالم شخص وہ ہے جس نے شہادت کو چھپا لیا۔ یہ امت ہے جو گزر چکی، اب کیا ہے اس کے لیے جو اس نے کیا، تمہارے لیے جو تم نے کیا، اور تم سے ان کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی۔ اب اپنے اپنے اعمال کا خود جائزہ لو، اپنے راستے خود صاف کرو، خود اپنے لیے بہتری کی طرف اپنے لیے بہتری سوچو۔ اس آیت میں پہلے بھی کہا گیا تھا جو عمل کیے، یعنی کسب اور عمل، کمانا اور اس کا عمل کے بارے میں، تو اب یہاں پھر کہا گیا ہے، کیونکہ کسی پر اعتماد نہیں کرنا، کسی کے حسب و نسب کی طرف۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو، اپنی بیٹی کو، اپنی پھوپھی حضرت صفیہ کو، اپنے رشتہ داروں کو بھی کہہ دیا تھا، مت سمجھنا کہ میں نبی کی اولاد ہوں، مت سمجھنا میں نبی کی پھوپھی ہوں، مت سمجھنا ہم نبی کے چچا ہیں، مت سمجھنا ہم نبی کے رشتہ دار ہیں۔ حسب و نسب کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا، حدیث میں جو آیا صحیح مسلم میں، جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھائے گا۔ تو تم سارے اپنے اپنی جگہ پر اعمال کر لو۔ نبی نوح تھے جو اپنے بیٹے کنعان کو نہیں بچا سکے، اور ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سگے چچا عبد المطلب کو نہیں بچا سکے۔ بار بار کہہ رہے تھے ایک بار چچا جان قولوا لا الہ الا اللہ، ایک بار سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھ لو، میں اللہ کی عدالت میں جھگڑا لے کے کھڑا ہو جاؤں گا کہ یا اللہ میرے چچا نے میرے کان میں لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، آخری وقت میں لا الہ، لیکن چچا نے نہیں پڑھا تھا۔ ابو طالب، آپ سے آنی نکلی، حاضر دماغ نکلی ہیں ماشاء اللہ، ابو طالب، ٹھیک ہے۔ تو ابو طالب کو بار بار کہا لیکن نہیں پڑھا۔ اب یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتوں کو نہیں بچا سکتے، تو وہ حدیث ہے جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھائے گا۔ مطلب یہ کہ اسلاف کی نیکیوں سے تمہیں کوئی فائدہ اور ان کے گناہوں سے تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اسلاف جو پہلے گزر چکے ہیں، بلکہ ان کے عملوں کے متعلق تم سے اور تمہارے عملوں کے متعلق ان سے بھی پوچھا نہیں جائے گا۔ اور قرآن پاک کی ایک آیت ہے سورۃ فاطر کی آیت نمبر 35، کیا ہے؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ اور ایک اور قرآن پاک کی آیت ہے سورۃ نجم میں، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی، ٹھیک ہے۔ تو آج سے آپ نے جو جیسے اعمال کرنے ہیں آپ کو اس کا ویسے ہی بدلہ ملنا ہے۔ نیک اعمال کریں گے تو نیک، برا ہوگا تو برا۔ اور میرے اعمال کے متعلق آپ سے نہیں، آپ کے اعمال کے متعلق مجھ سے نہیں، امی کے اعمال کے متعلق بچوں سے نہیں۔ دنیا میں ویسا ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا غلط کام کرتا ہے تو باپ پکڑا جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا، رشتہ دار پکڑے جاتے ہیں، لیکن آخرت میں ایسا کوئی سین نہیں ہوگا، جس نے کرنا ہے اسی نے بھرنا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔